جمعیت علماء اسلام سندھ کے سربراہ مولانا سمیع الحق کی نماز جنازہ نوشہرہ کے علاقے کھوڑا خٹک کے خوشحال خان ڈگری کالج میں ادا کر دی گئی ہے، جس کے بعد انہیں جامعہ حقانیہ کے احاطے میں والد کی قبر کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ مولانا سمیع الحق کی نماز جنازہ ان کے بیٹے حامد الحق نے پڑھائی۔ گزشتہ روز شہید کیے جانے والے مولانا کی نماز جنازہ میں خیبر پختونخوا کے گورنر اور وزیر اعلیٰ امیر جماعت اسلامی سراج الحق، سابق گورنر اقبال ظفر جھگڑا، عوامی نیشنل پارٹی ANP کے قائم مقام صدر غلام بلور، مسلم لیگ نون کے رہنما ظفر الحق، امیر مقام لیاقت بلوچ اور سینیٹر مشتاق احمد خان کے علاوہ ملک بھر سے سیاسی اور مذہبی قائدین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مولانا سمیع الحق کی رہائش گاہ اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ داخلی راستوں پر واک تھرو گیٹ لگا دیے گئے تھے اور رہائش گاہ کے اندر جانے والوں کی جامع تلاشی لی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر صوبے بھر میں ایک روزہ سوگ کے اعلان کے بعد آج تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہے۔ مولانا سمیع الحق ملک کے ممتاز عالم دین ہونے کے علاوہ سیاسی جماعت کے سربراہ بھی تھے۔ ان کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں۔ فرانسک ماہرین اور پولیس کے تفتیشی افسران نے راولپنڈی میں مولانا سمیع الحق کے گھر سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ واضح ہے کہ مولانا سمیع الحق کو گزشتہ روز راولپنڈی میں ان کے گھر پر چاقوؤں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کے صاحبزادے مولانا حامد الحق کا کہنا تھا کہ والد گھر پر آرام کر رہے تھے، جبکہ ڈرائیور اور گن مین گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو مولانا کو بستر پر خون میں لت پت پایا۔ پولیس حکام کو مولانا کے قتل میں ایک سے زیادہ افراد کے ملوث ہونے کا شبہ ہے اور پوچھ گچھ کے لیے مولانا کے 2 ملازمین کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ تفتیشی افسران نے مولانا سمیع الحق کا فون، چشمہ اور دیگر چیزیں بھی قبضے میں لے کر فنگر پرنٹس حاصل کر لیے ہیں، جبکہ تفتیش میں مدد کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی کے CCTV کیمروں سے مدد لی جا رہی ہے۔ پولیس نے فرانسک جائزے کے لیے مولانا سمیع الحق کے موبائل فون کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا ہے۔ اس سے قبل مولانا سمیع الحق کے قتل کا مقدمہ ان کے بیٹے حامد الحق کی مدعیت میں تھانہ ایئرپورٹ میں درج کیا گیا۔ FIR کے متن کے مطابق مولانا سمیع الحق پر حملہ شام 6:30 بجے ہوا اور ان کے پیٹ، دل، ماتھے اور کان پر چھریوں کے 12 وار کیے گئے۔